سبيل الدموع سبيل مريح. یہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہے، یہ جو موطا کے اندر موطا میرے سامنے ہے، تو اس میں بھی اللہ کے نبی نے ہی فرمایا کہ ایک انسان جب سوتے ہیں تو شیطان کی کوشش ہوتے کہ یہ نہ اٹھے، اس کو شیطان باندھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، بہت عجیب حدیث ہے کہ جب انسان سوتے ہیں یعقد الشیطان علی قافیۃ رأس احدکم ثلاث عقد، فرمایا جب انسان سوتے ہیں تو شیطان اس کے تکیے کے ساتھ آ کے بیٹھ جاتے اور 3 گیرے لگاتے ہیں، 3 گیرے، کوئی رسی یا کوئی تار لے کے اس کو 3 گیرے دیتے ہیں۔ کوئی کو سمجھتے کہ میں نے اس انسان کو باندھ لیا، یہ نہیں اٹھ سکتے، باندھتے ہیں، اس کے زعم میں ہے کہ میں نے اس انسان کو باندھ لیا، لیکن وہ گرے دیتے ہیں اور ہر گرے کے اوپر ایک شبھ کرتے ہیں، ایک دم ہے اس کی دم کیا ہے؟ بہت عجیب دم ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ لیل طویل فرق، لیل طویل لمبی رات ہے، سو جاؤ فرق، سو جاؤ۔ لیکن بعض روایت میں تو بھی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس طرح وہ والدہ اپنے بچے کو دلاسا دیتے ہیں، اسی طرح اس کے اوپر اس کو تبکی دیتے کہ سو جاؤ، لیل طویل لمبی رات ہے، سو جاؤ۔ ابھی انسان سوئے رہتے ہیں، اسی دوران اگر اس کے آنکھیں کھل جاتی ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کی ذکر کرتے ہیں، یہ معلوم ہوتے اس حدیث سے کہ جب بھی انسان کی آنکھ کھل جائے تو کچھ نہ کچھ اللہ کی یاد اس کو آنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی ذکر کرنا چاہیے، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ یعنی بھی مکمل جاگا نہیں ہے، لیکن جب بھی اس کی نیند ٹوٹ جائے اور اس کا آنکھیں کھل جائے، اس کو کچھ نہ کچھ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا چاہیے۔ تو جب اللہ کی ذکر کرتے ہیں تو ان حلت عقدۃ، ایک گیرہ کھل جاتے ہیں، اور پھر جب یہ انسان اٹھتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے وضو کرتے ہیں تو اس فَإِنِ اسْتَيْقَظَ فَذَكَرَ اللَّهَ إِنْ حَلَّتْ عُقْدَةً، جب اٹھتے ہیں اور اللہ کی ذکر کرتے ہیں تو اس وقت ان کے شیطانی جو گرے ہیں گرہ کھل جاتے ہیں۔ اور اس کے بعد فَإِنْ تَوَضَّأَ، جب وضو کے لیے باقاعدہ اٹھتے ہیں، وضو کے لیے جاتے، وضو کرتے ہیں تو ان حلت عقدۃ اخرى، دوسری گیرہ جو اس کو بھی کھل جاتی ہے۔ اور اس کے بعد جب یہ آدمی نماز کے لیے جاتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں، فَإِنْ صَلَّى، نماز پڑھتے ہیں، نماز کے لیے جاتے ہیں، تہجد کی نماز ہو، نفلی نماز ہو، فرضی نماز کا وقت ہے نا، فرضی نماز کے لیے جاتے ہیں تو ان حلت عقدۃ، وہ تیسرا گیرہ وہ بھی کھل جاتے ہیں۔ فَأَصْبَحَ، تو انسان کیسے ہو جاتے ہیں؟ فَأَصْبَحَ نشیط النفس، یہ انسان نشیط ہو جاتے ہیں، خوش ہوتے ہیں۔ فَأَصْبَحَ نشیطاً طیب النفس، نشیط، خوشحال، چہرہ ہنس رہے ہوتے ہیں اس کے، اور طیب النفس، دل اس کے خوش ہوتے ہیں۔ یعنی جب یہ کام کرتے ہیں، جب وضو کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، اللہ کی ذکر کرتے ہیں تو خوش رہتے ہیں۔ اور وَإِلَّا أَصْبَحَ، اگر اس طرح نہ ہوئے، یعنی کام نہ کرے، أَصْبَحَ، صبح کرتے ہیں تو کیسے ہوتے؟ خبیث النفس، اس کے دل گویا کہ خبیث ہوتے ہیں، اس کے دل گویا کہ پریشان ہوتے ہیں، اس کے دل جو ہے ایک قسم مردہ ہوتے ہیں اور کسلان، سست ہوتے ہیں، آدمی کاہل۔ تو اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ انسان کے بہکاوے میں، کوئی شیطان کے بہکاوے میں انسان نہ آئے، بلکہ جب رات کو اٹھتے ہیں تو سونے کے اہتمام کرے، اور جب بھی رات کے کسی وقت آنکھیں کھل جائے تو اللہ کی ذکر کرے، یا نماز کا وقت ہے آنکھیں کھل جائے، یہ نہیں کہتے گھڑی کو دیکھ کے ابھی ٹائم ہے جی، یہ شیطان کہتے کہ لیل طویل فرقت، جب ٹائم کم ہو تو آدمی دوبارہ نہ سوئے، اور اس کو چاہے کہ وہ اللہ کے ذکر کرے، وہ وضو کرے، وہ آگے نماز پڑھے تو پورا دن خوش رہیں گے۔ یعنی دیکھو آپ، انسان کو اصل چیز جو سکون ملتے، اطمینان ملتے، اللہ کی ذکر میں، اللہ کی یاد میں۔ جتنے انسان اللہ کے قریب ہو اتنے خوش ہوتے، ایک پیسہ ان کی جیب میں نہ ہو، بہت زیادہ مالی لحاظ سے کمزور ہو، لیکن اللہ سے تعلق ہے، خوش رہیں گے۔ اور جو آدمی اس طرح نہ کرے، نمازیں نہیں پڑھتے، ذکر اذکار نہیں کرتے، اللہ کو یاد نہیں کرتے، وہ کیا ہوتے ہیں؟ اور اس طرح سوئے رہتا تھا کہ نماز قضا ہو جاتے، سور نکل آتے اور پھر اٹھتے
اللہ کے نبی فرمایا وَإِلَّا أَصْبَحَ، اگر صبح کرتے کس حال میں؟ طیب النفس، طیب النفس کے مقابلے میں ہوتے خبیث النفس، اس کے نفس گویا کہ خبیث ہوتے، گند ہوتے، پریشان ہوتے، اب کسلان سس ہوتے، کاہلی کا انداز میں پورا دن وہ کہتے ہیں کہ منہ کا ذائقہ خراب ہے۔ اس لیے منہ کا ذائقہ ٹھیک کرنے کے لیے ضروری ہے کہ انسان قرآن کی تلاوت کرے، اذکار کرے، اللہ کو خوش رکھنے کی کوشش کرے، خاص کر یہ جو 5 وقت کے فرائض ہے اس کو تو انسان ادا کرے۔ کوئی اگر تہجد نہیں پڑھتے، بہت زیادہ ذکر اذکار نہیں کر سکتے، قرآن کی بہت زیادہ تلاوت نہیں کر سکتے، کم از کم یہ 5 وقت کی نماز ہے اس کو متاثر نہیں ہونا چاہیے۔ اور جس آدمی کی 5 وقت کی نماز با جماعت ہو اور ساتھ علم کو توفیق دے اللہ کے ذکر و اذکار کے، قرآن کی تلاوت کے اور خیر کے کاموں کے، خوش رہتے ہیں، زندگی میں خوشی اس کو نصیب ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں شریعت کے مطابق پاک و صاف زندگی اللہ نصیب فرمائے۔ جزاکم اللہ خیرا۔